अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। आज है मेरे साथ एक कोरिया की बहुत ही मशहूर हस्ती, बहुत मशहूर शख्सियत है मेरे साथ, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अमानुल्लाह भाई। तो मान भाई फर्स्ट ऑल थोड़ा सा अपना हेलो है सबको करें, आपके चाहने वालों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह है। मैं कोरिया में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के केपी के इलाके से नौशहरा से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं अभी स्टूडेंट वीज़े पे कोरिया आया था और यहाँ से मास्टर्स एंड पीएचडी, अब उसके बाद जो है मैं जॉब कर रहा हूँ और इस तरह अच्छे भाइयों से मिलकर जो है सीखते हैं हम। यार अमान भाई माशाल्लाह बहुत हम्बल है, इन्होंने अपना ज़्यादा अभी इंट्रोडक्शन करवाया नहीं है क्योंकि ये अभी तक कोरिया में 4 पाकिस्तानी हैं जिनको सोल ऑनररी सिटीजनशिप जो एजाज़ी शहरियत जो होती है वो मिली हुई है और अमान भाई उनमें से एक हैं। और साथ जो इकट्ठे ली थी हम दोनों ने माशाल्लाह यार हम लोग एक ही साल में इकट्ठे हम लोगों ने ली थी। और अमान भाई पहले नहीं दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पीएचडी की है कोरियन में, राइट। और इन्होंने यार सबसे मज़े की जो चीज़ है, इन्होंने कोरियन लोगों के लिए उर्दू सीखने के लिए एक बुक लिखी है, बुक पब्लिश की है। तो आप लोग अगर किसी जो भी यहाँ के लाइब्रेरीज में जाएं यार, इफ़ यू सर्च लाइक उर्दू जो उर्दू लैंग्वेज है तो अमान भाई का नाम लाजमी आता है। तो खैर गाइस अभी हम लोग अमान भाई की कंपनी में बैठे हैं, बड़ी 5 स्टार कंपनी तो यहाँ पे ये जॉब करें और आज मैंने इन्हें पकड़ा है और हम लोग जो है ना कुछ लॉट ऑफ यू गाइस वर आस्किंग कि यार जो पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अमान भाई ने यहाँ से पीएचडी की है। तो आज हमसे ये पूरा प्रोसेस पूछेंगे कि पाकिस्तान से इफ़ समवन वांट्स टू लर्न कोरियन लैंग्वेज या कोरियन स्टडीज़ जो बैचलर्स वगैरह करना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं, कैसे आ सकता है और कोरिया आके कितना पैसा कमाया जा सकता है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अमान भाई पहले आपने यहाँ से पीएचडी किया, राइट, और आपका बैचलर्स पाकिस्तान से था? जी बिल्कुल, मेरा असल में बैचलर्स जो है मेरा किसी और सब्जेक्ट में था। वो था जर्नलिज्म में। और पाकिस्तान से कि कोरिया? पाकिस्तान से। मतलब मैंने बैचलर की, उसके बाद मैंने फिर फील्ड चेंज कर ली थी। मैं पाकिस्तान की नमन यूनिवर्सिटी में जो कोरियन डिपार्टमेंट है वहाँ मैंने एडमिशन लिया था कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो वहाँ पर अगर आपको पता हो वहाँ पर 3 किस्म के कोर्स हो रहे हैं अभी। उस टाइम एक था, सिर्फ एक ही कोर्स था, वो था डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। तो वो 2 साल का कोर्स था। वो कोर्स करने के बाद मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई की थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप मिल गई थी। जी हाँ जी, वो कोरियन फाउंडेशन की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी जो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के लिए था। सही है। मैं मतलब यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के लिए जिसको हम ओहाक योनसू बोलते हैं कोरियन में। तो मैंने यहाँ आकर सोगा यूनिवर्सिटी में 1 साल मैंने लैंग्वेज पढ़ी है। उस दौरान जो मुझे स्टाइपेंड मिलता रहा उसको मैं सेव करता रहा और फिर मैंने जायदादें बनाते रहे। नहीं, वो जो है जो स्टाइपेंड मेरा बना था, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग वो 4 मिलियन बना था और मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी 3.5। अच्छा, तो वो मैंने जो जितने पैसे सेव किए मैंने अपनी फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसको मैंने फ़ीस पे कर लिया था। तो मैं मतलब बहुत डिवोटेड था पढ़ने के लिए। तो पहले तो यही गोल था कि कोरिया से मास्टर्स करके पाकिस्तान जाकर वहाँ टीचिंग करूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर वो जो टाइम था, आपको पता है कि कितना टफ़ होता है स्टूडेंट जो आप पढ़ते हैं और आप सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं। तो फिर सर्वाइव किया, प्रोफेसर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की। हाँ जी, मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद मैं पाकिस्तान वापस चले गया था। तो फिर मैं दोबारा आया और फिर यहाँ से वो 3 साल आए हैं। भाभी को साथ लेके आए इस दफा? नहीं, वो उस टाइम नहीं थी। हाँ, उस टाइम नहीं थी, मैं अकेले ही आया था। फिर याद आने लग पड़ी। हाँ जी, तो वो फिर आपको पता है ताज़ा शादी होती है तो फिर आफ्टर 1 ईयर जो है वो फिर उनको मैंने इनवाइट किया था। आफ्टर 1 ईयर फिर वो कोरिया अभी अल्हम्दुलिल्लाह साथ रह रहे हैं फैमिली। तो बाय द वे गाइस, बिफोर वी प्रोसीड ऑन द फॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन, अमान भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशली वीज़ा के बारे में बता रहे होते हैं, कोरियन लैंग्वेज के बारे में काफ़ी टीचिंग कर रहे होते हैं। तो जस्ट गो एंड चेक आउट हिज चैनल, जो लिंक होगा दैट विल बी इन द डाउन बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो वो लाजमी चेकआउट कीजिएगा। ओके अमान भाई, लेट्स से एक पाकिस्तान में लेट्स से एक लड़की है सारा, शी वांट्स टू कम टू कोरिया, उसका ड्रीम है कोरिया आना। सबसे इजी एवरीवन कोई होता है कि शॉर्टकट या इस टाइप का कोई सबसे अच्छा इजी वे क्या है आपके ख्याल में? वो यहाँ पर देखें, पढ़ने के लिए आना चाहती हैं या वो पढ़ने के लिए? अच्छा, पढ़ने के लिए आना चाहती है। देखिए, पढ़ने के लिए जो सबसे इजी वे है वो नमल यूनिवर्सिटी है। कोरियन लैंग्वेज अगर आपने पढ़ना है वहाँ पर असल में जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लिंक्ड है, MOU साइन हुआ है उसके साथ, नमल यूनिवर्सिटी में जो कोरियन डिपार्टमेंट है उनके साथ। तो जो भी बंदा अगर प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ता है, मतलब जो कोरियन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, वहाँ से अगर वो प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ता है तो वहाँ का जो स्टूडेंट है अगर वो कोरिया आकर पढ़ना चाहता है तो वो लिंक्ड हो सकता है HOD के थ्रू पे। अभी जो है रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान में बैचलर स्टार्ट की हुई है कोरियन लैंग्वेज में, PS कोरियन है। तो वो फर्स्ट देखिए, जो
فرسٹ کم فرسٹ سرو والا ہے. مجھے جو اسکالرشپ ملی تھی تو اس فیلڈ میں کوئی نہیں تھا تو مجھے آسانی سے مل گئی تھی. ابھی جو ہے یہ بیچلرس کورس ابھی اسٹارٹ ہوا ہے تو ابھی اپرچونیٹی سب لوگوں کے لیے زیادہ ہے. تو اگر آپ لوگ ابھی جا کر وہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز جب سے زیادہ ہوں گی. تو کمپٹیشن اتنا کم ہوگا کیونکہ لیٹس سے 3 ایئرس ڈاؤن دا لائن میں اور زیادہ لوگ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے تو دین ویری فیو پیپل ول بی. اب انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں جب پاکستان میں پڑھا تھا میں فرسٹ سیکنڈ آتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی ہم 2 اسٹوڈنٹ تھے. جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ نمبل سے کرنا چاہیے, تو نمبل کے لاہور میں ان کا کوئی کیمپس ہے وہاں سے بھی کر لیں تو اٹس ٹوٹلی فائن, کہ اسلام آباد جا کے پڑھنا ہوگا. دیکھیے آپ آفر جو ہو رہی ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے کیونکہ ہاں جی, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میری چھوٹی صاحب سے بات ہوئی تھی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ منیمم 4 to 5 اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے بیچلر بی اے اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو اب وہ جو ہے میرے خیال پہ ہو گئے ہیں, تو وہ اسلام آباد میں ہو گئے تو وہاں سے کورس اسٹارٹ ہو گیا. تو آپ ابھی سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ دوسرے سیمسٹر سے جوائن کر سکتے ہیں. تو آپ اگر ابھی اس سے ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی. یہ میری سجیشن ہے. آپ جتنا لیٹ ہوں گے اتنا کمپٹیشن ٹف ہو جائے گا اس فیلڈ میں. چلو تو فرسٹ وے از لائک گو اینڈ اپلائی تھرو نبل سے پہلے لینگویج کورس کریں جیسے امان بھائی نے کیا تھا, یا جو بیچلرز انہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا اس کے تھرو. لیٹس سے کوئی بندہ یا بندی ہے ہی ڈزن وانٹ ٹو کم تھرو نبل اور کوریا کی کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں, لیٹس سے سول نیشنل یونیورسٹی یا کوریا یونیورسٹی, وہاں کے لیے ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیر آر چانسز کہ ان کو ایڈمیشن مل جائے گا, وہ آ سکتے ہیں؟ اگر وہ فیلڈ کورین لینگویج سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کورین لینگویج کی بیسکس ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے ان کے پاس ٹاپک کا سرٹیفکیٹ, جس طرح آپ کے پاس ٹوئک کا ہے یا ٹوفل ہوتا ہے انگلش میں, تو ہمارے کورین میں ٹاپک ہوتا ہے ٹیسٹ آف پروفیشنسی ان کورین. تو اس کا اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے سم کا بھی ساگب جو ہے منیمم مطلب لیول 4 وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ نے کورین لینگویج کی فیلڈ میں کرنا تو وہ منیمم ریکوائرمنٹ 5 ہے, لیول 5 ہے. تو آپ کے پاس لیول 5 ہونا چاہیے تب جا کے آپ کا ایڈمیشن ہوگا. لیٹس سے کسی اور فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو تب ایڈمیشن مل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں جی, وہ اصل میں دیکھیں کورین لینگویج کے لیے جو ہے وہ ٹاپک ریکوائرڈ ہے, اور دوسرے میجرس کے لیے جو ہے وہ ٹاپک ٹوئک جو ہو گیا یا ٹوفل جو ہو گیا, آئیلیٹس ہو گیا, یہ ریکوائرڈ ہے. تو اس کا اگر آپ کے پاس اسکور ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں. دوسرا جو پاکستان سے جو ایزیلی ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ انجینئرس ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ریسرچ ورک ہوتا ہے. یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے گریڈس کتنے ہیں, یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پیپرس کتنے ہیں, آپ نے کس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے. تو اکثر میرے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مطلب نینو سائنسز میں انہوں نے اس پہ پیپر لکھا ہے. تو وہ پیپرز دیکھتے ہیں, جہاں بھی اگر آپ پروفیسر کو آپ ای میل بھیجیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کس سبجیکٹ پہ کام کیا ہوا ہے. تو جب وہ آپ کا کام دیکھے وہ آپ کو اسکالرشپ دے گا. دیکھیے وہاں بھی اگر کوئی لڑکا ہے لڑکی جس نے ابھی رائٹ ناؤ جسٹ FSC کی ہے, اس کے پاس تو ڈیفینیٹلی ریسرچ ورک نہیں ہے, اینڈ ہی اور شی وانٹس ٹو گو ٹیک گیٹ ایڈمیشن ان انڈر گریڈ, تو ان کے لیے بھی چانسز ہیں ایڈمیشن لینے کے؟ ہاں جی, ان کے لیے بھی چانسز ہیں, اور ہیں ایسے بچے جو آئے ہوئے ہیں ایڈمیشن, وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں پاکستان سے, انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا. یس, ایسے بھی ہیں, کیونکہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس میں پروفیسر نہیں ہوتا, پروفیسر جو ہوتا ہے آپ کو ماسٹرز یا PhD ملے گا. انڈر گریڈ میں آپ کو یونیورسٹی اسکالرشپ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا جو ہے آپ کے مطلب پاکستان میں بھی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کا MOU سائن ہو چکا ہے کوریا کی یونیورسٹی کے ساتھ. جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری HEC ہے اس کا کانٹریکٹ ہوا ہے ہنیا یونیورسٹی کے ساتھ. وہ ان کے تھرو بہت, ہاں جی, ان کے تھرو پہ جو ہے وہ بہت آتے ہیں. اس طرح جو یونیورسٹی جو کامسیٹس ہو گیا, اس طرح جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں تو ان کا بھی ہوا ہے. کالج بیس پہ جو ہے کچھ اچھے سے کالج اگر ہوں تو ان کا اگر کانٹریکٹ ہوا ہو تو وہ آ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی اپلائی کریں اور انڈر گریڈ کے لیے, کیونکہ ہر ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے پیج پہ اویلیبل ہوتی ہے. جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری اویلیبل ہے. آپ نے صرف وہ جو فیس ہے ان کی وہ پے کرنی ہوتی ہے. وہ نارملی ہارڈلی جو ہے وہ $100 ہوتی ہے, $80 ہوتی ہے جو ایڈمیشن فیس ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے. تو وہ آپ اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کی فیس کتنی ہوتی ہے ایک سیمسٹر کی, جنرل کوئی آئیڈیا ہے؟ جنرل جو ہے اگر آپ جنرل سائنس میں پڑھتے ہیں تو اس کی آلموسٹ جو ہے وہ $4,000 to $500 ہے پر سیمسٹر. اور اگر فار ایگزامپل آپ انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں تو انجینئرنگ کی منیمم $6,000 سے لے کر $8,000 تک ہے. بہت ایکسپینسو نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے, لائک 8 لاکھ پر سیمسٹر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فارنرس کو یہ اسکالرشپس دیتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ لوگوں کو اسکالرشپ کے لیے اپلائی لازمی کرنا ہے. فارنرس کے لیے اگر آپ ایز اے فارنر اپلائی کریں تو آپ کو 50% تو آلریڈی آف ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس آئیلیٹس ہے, آئیلیٹس کی بینڈ کے حساب سے آپ کو 100% فیس جو ہے وہ ایگزامپٹ ہو سکتی ہے, صرف آپ کو لیونگ ایکسپینس کرنے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے کوئی بندہ اور بندی گیٹس ویری سکسیزفل کوریا آ جاتے ہیں, اور کوریا آ کے از اٹ ایزی فار دیم ٹو ارن منی, اور
to afford their own studies. آپ نے بھی, آپ you were saying کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز خود افورڈ کی ہیں, رائٹ, خود پہ کریں, تو باقی کو بندہ یہاں پہ آتا ہے تو کتنا پیسہ کما سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جتنا کمائیں گے آپ کی اسٹڈی اور آپ کی لیونگ ایکسپینس پہ لگے گا, کیونکہ یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ پیسے کمانا آسان نہیں ہے. میں جو تھا, میں نے اصل میں پیسے کمانا جو تھا, میں نے مطلب اس کے لیے نہیں کما رہا تھا کہ میں جمع کروں, میں اس کے لیے کما رہا تھا کہ میں اپنی سیمسٹر کی فی پے کر لوں, میں اپنا رہن سہن کر لوں, کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں. صرف اس حد تک میں نے کمایا. اور یہ تھا کہ میرا آلریڈی, میں جب کوریا آیا تھا 1 سال میں اسکالرشپ پہ رہا ہوں, تو کوریا میں یہ ہے, رول یہ ہے کہ اگر آپ کوریا آ جاتے ہیں تو فرسٹ 6 منتھ آپ جاب نہیں کر سکتے. اور آپ کو جن کے پاس D2 ویزا ہے وہ بھی جاب, اچھا D2 کے لیے یہی ریسٹرکشن ہے. یہ D2 پہ اگر آپ آ جاتے ہیں فرسٹ 6 منتھس آپ جاب نہیں کر سکتے. آفٹر 6 منتھس آپ جاب کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو جو ہے جو سروس انڈسٹریز ہوتی ہیں اس میں آپ جاب کر سکتے ہیں, لیبر میں آپ نہیں کر سکتے. ہاں جی, میرے خیال میں یہ جس طرح معاملے کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ آپ کو وری نہیں ہونا چاہیے ٹیوشن فی کے دیر, بیکاز دے ول بی لاٹس آف اسکالرشپس, اور کسی نہ کسی طرح آپ ڈیفینیٹلی مینیج کر لو گے, اور آپ تھوڑے سے جو نا ہارڈ ورکنگ ہو تو یہ بڑی زبردست. سو اف یو گائز وانٹ ٹو کم ٹو کوریا, میرے خیال میں, اور اسپیشلی مے بی ان 2021, ابھی میرے خیال میں ان کو زیادہ ضرورت ہے بیکاز آف ان کی اکانومی ڈیفینیٹلی کوریا بھی امپیکٹ ہوئی ہے, تو میرے خیال میں انہیں زیادہ اسٹوڈنٹس چاہیے ہوں گے. اس کا جو تھا, انہوں نے BK21 انہوں نے ایک بنایا تھا, پلان بنایا تھا کہ ان کے BK21 کا مطلب ہے کہ پلین کوریا 2021, کہ یہاں پر 21 تک انہوں نے اتنے اسٹوڈنٹس لینے ہیں, لیکن وہ جو ہے انہوں نے اکمپلش نہیں کیا. اب انہوں نے جو ہے وہ پلان کر لیا BK23, کہ انہوں نے جو یہ گول جو ہے 2023 میں اکمپلش کرنا ہے, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس گیپ ہے ان کو انہوں نے پورا کرنا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ابھی اسٹوڈنٹس لینے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کو فورن اسٹوڈنٹس اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ان کا رینک بڑھ جاتا ہے. اگر فورن اسٹوڈنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کا رینک ڈاؤن ہوتا ہے. تو ہر یونیورسٹی نے اپنا رینک بڑھانے کے لیے انہوں نے فورن اسٹوڈنٹ لینے ہوتے ہیں. رائٹ ناؤ اٹس اے گڈ ٹائم, ٹرائی ٹو اپلائی. نہیں ہوگا, اٹس ایٹ لیسٹ یو ول لرن سم تھنگ, آپ دوبارہ اپلائی کیجیے گا, تو ٹرائی اگین, اور ان شاء اللہ دیر ول بی ٹائم, آپ ایڈمیشن لے لیں گے. اچھا امان بھائی, ایٹ دا لاسٹ کیا ریکمینڈ کریں گے لڑکیوں کے لیے کہ وڈ اٹ بی سیف؟ آپ کی ماشاء اللہ فیملی بھی یہاں پہ ہے, لڑکیاں اسپیشلی جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کوریا آنا چاہیے ان کے لیے, کیونکہ لاٹ آف مے بی آپ کو کچھ فیملیز جو ہیں لڑکیاں آپ کی ویڈیو اپنے پیرنٹس کو بھی دکھائیں کہ لڑکیوں کے لیے کوریا سیف ہے یا نہیں. دیکھیے, ون آف دا سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جو میں سوچتا ہوں, کیونکہ میں اب یہاں پر ہوں, میری وائف گھر پہ ہیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اگر رات کو 2 بجے بھی نکلتی ہیں, میں شور ہوں کہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں کا لا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کسی کو الاؤ نہیں کرے گا کہ کسی کو ٹچ کرے. اور یہاں جو ہے مطلب بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو فورنرس جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی تو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں جو اسٹڈی پہ آتے ہیں. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ کوریا از ون آف دا بیسٹ پلیس ٹو اسٹڈی ہیئر. اور جو بھی فیمیلس ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس یونیورسٹی بھی آپ جائیں گے پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر, آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فیمیل جو ہیں بہت زیادہ ہیں ہماری, آپ جس بھی یونیورسٹی جائیں گے آپ کو فیمیل کمیونٹی ملے گی, وہ آپ کو جو ہے اکوموڈیٹ کرے گی, آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں تو یہی, اگر میری اپنی سسٹر بھی ہے, اگر وہ بھی آنا چاہتی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ بے شک جو ہے وہ کوریا آئیں. چلو, گاڈ فاربڈ, خدا نہ خاص کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو امان بھائی یہاں پہ ہیں, ہی از ورکنگ ان اے لا فرم, تو ان کے پاس آئیے گا تو ہی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو گائز. تو امان بھائی ایٹ دی لاسٹ کوئی میسیج لوگوں کے لیے چھوٹا سا؟ دیکھیے, میں جو بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا گول کلیئر کریں. ہمیشہ میں ہر ایک بندے کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ اکثر ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ آتے ایک مقصد کے لیے ہیں, ان کا ویزا کچھ اور ہوتا ہے. جس نے فار ایگزامپل ایک بندے کو اسٹڈی میں انٹرسٹ ہے تو وہ جو ہے شروع سے اپنا گول رکھے کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے کوریا میں, اور وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. دیکھیں, اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. وہ ہوتا ہے ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ, پشتوں میں بول دوں؟ ہاں جی, غری نہ غربا لاروی, مین کہ اگر ایک پہاڑ ہے نا تو پہاڑ کے اوپر راستہ لازمی ہوتا ہے. تو آپ اگر دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے میں نہیں چڑھ سکتا, لیکن اگر جب قریب جاتے ہیں تو آپ کو راستہ نظر آئے گا. تو اس طرح جو ہے آپ کو اگر دور سے ایک چیز لگ رہی کہ یہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن آپ گھبرائیں نا, کوشش کریں اور آپ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو میں آپ سب کو یہی میرا میسیج ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرے, نہ بھی ہو تو کوشش, جس طرح ماجد بھائی نے بولا ہے کہ ایڈمیشن کریں, نہ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کریں. چونٹیاں جو ہیں وہ کتنی محنت کرتی ہیں, گر جاتی دوبارہ کرتی ہیں. ہم انسان جو ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں ہوتا, ہمیں بار بار محنت کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ آپ اس سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ.
गाइस लाइक अमान भाई आज वाकई बहुत वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टू बी ऑनेस्ट वीडियो ऑन माई चैनल. मुझे भी खुद सीखने का बहुत कुछ जो है ना आज मिला. जैसे ये बता रहे थे कि नमल यूनिवर्सिटी वगैरह के कोर्सेज के बारे में, कोरिया कैसे आता है, जो कि BK21 के बारे में. तो आई हैव लर्न अ लॉट एंड आई एम श्योर यू गाइस हैव लर्न अ लॉट आल्सो. सो स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस गो एंड चेक आउट अमान भाईज फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आल्सो. तो फेसबुक पे डेफिनेटली बहुत लोग इन्हें तंग करते हैं, आई नो, माशाल्लाह इज़ वेरी पॉपुलर. तो यूट्यूब पे भी जाएं, इनके चैनल को देखें, इनके चैनल की वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें. और जो है ना दुआ में ईमान भाई को भी याद रखें. तो थैंक यू सो मच ईमान भाई, आपने टाइम दिया इतना ज़्यादा. बहुत शुक्रिया जी, आप दूर से आए हमारे. नो थैंक यू सो मच, आपने यू नो हैड मी हियर इन योर ऑफिस. सो गाइस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईमान भाई को जाके तंग करें, इनसे क्वेश्चन ज़रा पूछें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. बाय.